when you were in the governor's office in Punjab اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی چوئی صاحب, what went wrong and where کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہوتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے اور آپ کو گورنرشپ سے ڈسلوج کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت لمبی کہانی ہے, میں صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں. جی, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک فیملی جو ہے وہ نہیں بن سکی. پی ٹی آئی کے اندر آپس میں بہت سارے گروپس ہیں اور ہر بندہ جو ہے دوسرے بندے کو ڈاؤن کرنے کے لیے خان صاحب کے پاس شکایات لے کے جاتا ہے. تو کم از کم مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا وجوہات تھیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں ذاتی طور پر جو بزدار صاحب کی گورننس تھی اس سے خوش نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب اب ریفلیکٹ کریں تو خود وہ میرا خیال ہے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آج جتنے بھی ان کے مسائل ہیں یا جتنے بھی ان کے ایون کورٹس میں کیسز ہیں وہ سارے جو ہے یہ جو شہزاد اکبر, بزدار صاحب اور فرحت گوگی اور اس جیسے دوسرے نااہل لوگوں کی وجہ سے آج خان صاحب جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. اگر وہ اپنے ساؤنڈ لوگوں سے, اور اس بات کی نہیں ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نا مجبوری کہ کسی لیڈر کے پاس صحیح سٹاک نہ ہو تو پھر تو چلو جی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر سے کام تو لینا ہوتا ہے. لیکن جب کم از کم میں 6-7 اور کسی بھی جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے اس کی کچن کیبنٹ 7-8 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور اگر 7-8 لوگ جو ہیں لیڈر کو ساؤنڈ ایڈوائز دینے والے ہوں اور لیڈر جو ہے ان کی ایڈوائز کو سیریس لے, تو جو مشکلات خان صاحب کو آج درپیش ہیں, جو چیلنجز ہیں اور جن مشکلات میں پاکستان تحریک انصاف گری ہوئی ہے, تو یہ نہ ہوتا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں بلکہ 10 سال جو ہے پی ٹی آئی اس ملک پر حکومت کر سکتی تھی, کیونکہ پچھلے لوگوں کو تو لوگوں نے آزمایا ہوا تھا. انہوں نے 15 سال 20 سال جو ہے حکومت کی تھی. ہم ایک نئے مینڈیٹ کے آئے تھے, ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ نیا پاکستان بنانا ہے, قائد اعظم کی ویژن جو ہے اس کو لے کر آگے چلنا ہے, علامہ اقبال کے خوابوں کو پورا کرنا ہے, 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں, 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے, لوکل گورنمنٹ کو جو ہے بہترین بنانا ہے, ڈیولوشن آف پاور کرنا ہے, پولیس ریفارمز لانی ہے. تو بہت سی خواہشات تھیں, بہت سی تمنائیں تھیں, غربت کو ختم کرنا ہے. تو یہ ساری جب خواہشات آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتی آپ کو نظر آئیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ لوگ موجود ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ عمل تھا. اور میرا خیال ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ اور تمام لوگ جو ہیں میرے جو ریزرویشنز تھی ان سے واقف تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے, ہمیں اب آنے والے وقت کا سوچنا ہے. تو میری تو ایک ہی سوچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, جماعتوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, بادشاہت ہے, کلٹ پولیٹکس ہے, اور لیڈر کو وہ صحیح کرے وہ غلط کرے, وہ دن کہے تو عوام الناس اور ان کے ماننے والے دن کہتے ہیں, وہ رات کہیں تو رات کہتے ہیں. تو بھئی ایسے نہیں حکومتیں چل سکتی, ایسے نہیں ملک چل سکتے, ایسے نہیں سیاسی پارٹیاں چل سکتی کہ لوگ جو ہیں گونگے اور بہرے بن کے بیٹھ جائیں اور لیڈر جو غلطیاں کرتا رہے اس کو سامنے کھڑے نہ ہوں. تو یہی مجھے بڑی تکلیف ہے جن حالات سے عمران خان صاحب اس وقت گزر رہے ہیں, اور خاص کر مجھے ان ورکرز کے لیے بہت تکلیف ہے جو مجھے میرے بچوں کی طرح ہیں. اور آج کچھ تو وہ ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں جنہوں نے قانون کو توڑا ہے اور جنہوں نے توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے, لیکن ایسے بھی بہت کثیر تعداد میں لوگ ہیں جو ہے کسی پروف کے بغیر یا کسی وجہ کے بغیر جو ہیں وہ گرفتار ہیں. تو میں تو حکومت سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں, جو بے گناہ ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ رہا جو ہے وہ کر دینا چاہیے.
اچھا ٹھیک ہے چوہدری صاحب، بڑی اچھی بات ہے آپ کی، بڑی اچھی بات ہے آپ کی۔ اس وقت چودھری برادران سے گجرات کے جو چودھری ہیں، چاہے وہ پرویز الہی ہوں، چاہے وہ جناب شجاعت صاحب ہو، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی، میرے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، مجاہد صاحب پارٹی چھوڑ گئے تھے، پھر 10 MP تھے، وہ تمام کے تمام پارٹی جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے۔ تو ان حالات میں مجھے چودھری شجاعت صاحب کا بڑا ریگارڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ان سے زیادہ جو ہے کہ اپنی لوگوں کو جوڑنے کی، لوگوں کو پیار کرنے کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو میں نے تو چودھری شجاعت صاحب اس وقت تو جو ہے بہت مشکل حالات میں تھی پاکستان مسلم لیگ، لیکن میں چودھری صاحب کے کہنے پہ پارٹی میں گیا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت ڈالی ہے کہ اب ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے کسان، ہمارے مزدور، ہمارے وکلا، ہماری ٹریڈ یونین کثیر تعداد میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ اوکے چوہدری صاحب، آپ کے خیال میں پنجاب کی حکومت جو خان صاحب نے توڑی اپنی، اور KPK کی حکومت توڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جب نو کانفیڈنس ہوا تو نیشنل اسمبلی سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، بعد میں انہوں نے ڈیسیژن چینج کر لیا، بٹ انیشلی ڈو یو تھنک کہ پنجاب کی حکومت توڑنا، KPK کی حکومت توڑنا اور نیشنل اسمبلی سے باہر رہنا ایک درست فیصلہ تھا خان صاحب کا؟ رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اپنا زیادہ وقت یورپ میں گزارا ہے، اور وہاں پر پارٹیوں میں ون مین شو نہیں ہوتا، بادشاہت نہیں ہوتی۔ وہاں اگر آپ کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے 40 ممبر ہیں اور 21 ممبر جو ہیں ووٹ دے دیں کہ فلاں ایشو پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو 19 ممبر بھی لیڈر کے ساتھ وہ 21 والے جو ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فیصلہ وہی ہوگا جو میجارٹی کرے گی۔ تو یہی 3 باتیں آپ کی ہیں، تینوں کی مثال لے لیں کہ اگر پارٹی میں مشاورت ہوتی، اگر خان صاحب نیشنل اسمبلی کے ممبرانز کا اجلاس بلاتے اور ان سے کہتے بھی یہ میرا پلان ہے کہ میں اسمبلی سے باہر آنا چاہتا ہوں، آپ اپنی اپنی رائے جو ہیں بغیر خوف و خطر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے مجھے اپنی رائے دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 90% جو ہیں، بلکہ 95% جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبر خان صاحب کو یہ ایڈوائز کرتے کہ نہیں، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پنجاب اور KPK کی حکومتوں کا توڑنا، دیکھیں میری سمجھ سے تو کم از کم یہ بات باہر ہے کہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ تو ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ تو وہ قرضے تو کیا، سود جو ہے جتنا آپ لوگ جو ہیں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جتنا تو ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو مرکز تو بالکل بکاری ہے، باہر سے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، اور صوبے تو امیر ہیں۔ پنجاب کے پاس پچھلے سال تقریباً 700 بلین 700 ارب روپے کا بجٹ تھا۔ اسی طرح KP حکومت کے پاس تھا۔ بھئی یہاں آپ نلکے بنوا سکتے ہیں، سڑکیں بنا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آدھا پیسہ لوگوں کی جیب نہ جائے۔ تو اگر وہاں پر کرپشن پہ کنٹرول کرتے اور اپنی حکومتیں نہ توڑتے، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہیں اسمبلی کے، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہیں کسی صورت بھی اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یک طرفہ سنگل فیصلوں نے پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا، خان صاحب کو بھی نقصان۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات میں اکثر جب مشاورت کی بات کرتا ہوں تو رانا صاحب میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، تمام کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا۔ تو ایسے، اور پھر نبی کو
کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی کی مشاورت کی. نبی جو ہوتے ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مشاورتی کونسل بلائی. جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, یا کوئی اور مارکا ہو, یا کوئی ایشو ہو, تو ہمیشہ اپنی مشاورت کرتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی کاش ہماری پارٹیوں میں کوئی تھوڑی سی جمہوریت آ جائے تو ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے یقینی طور پر بہتر ہو. ابھی جس طریقے سے آئسولیشن ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کو آئسولیٹ ہو رہے ہیں جس طریقے سے, آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے الیکشنز میں جب بھی ہوتے ہیں, اکتوبر میں ہوتے ہیں اس سال, یا جب بھی ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں الیکشنز میں, اب جو سچویشن ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے جب لوگوں نے چھوڑا نہیں تھا پی ٹی آئی کو, سچویشن ڈیفرنٹ تھی, آج سچویشن ڈیفرنٹ ہے. آپ کو اب یہاں پہ سچویشن کیا نظر آتی ہے؟ اگر میں صرف اور صرف پنجاب کی حد تک بات کروں تو خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی سچویشن کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ کتنی ایک سیٹیں نکال لیں گے وہ؟ دیکھیں, اپنا جو اہم بات ہے نا رانا صاحب, یہ جو پنٹر ہوتے ہیں نا, پنٹر یا پرندے جن کو آپ لوگ بولتے ہیں, یا الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں, یہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. حکومت بہت زیادہ ان پاپولر تھی, اور یہ لوگ جو ہیں میں نے ایم پی ایز جو ہیں وہ بہت پریشان تھے, اور وہ یہ دوسری جو ہیں اپنی جماعتوں میں اپنے آشیانے جو ہیں وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اور جو عوام کے مسائل ہیں وہ جوں کے توں رہے بلکہ بڑھ گئے. مہنگائی جو ہے پہلے سے بڑھ گئی, ڈالر 190 روپے کا تھا, 300 سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا ہے, اور ٹیکسٹائل جو ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے کم ہو گئی. تو بہت سے میں سمجھتا ہوں ایشوز جو ہیں پاکستان, بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی کو ایک بوسٹ مل گیا. اور کوئی مجھے بتا دیں کہ جب ان کا عروج تھا تو مجھے بتائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں نہیں گیا, کہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان کی پاپولرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور صرف وہ ان کی ٹکٹ پہ اپنا الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن 9 کے جو واقعات ہوئے ہیں اس نے ایک دم جو ہے وہ حالات کو بدل دیا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستانیوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس پشاور پہ حملہ کیا, پھر شہداد کی یادگاریں جو ہیں ان کا نہیں چھوڑا گیا. تو اس کے بعد جو پھر کریک ڈاؤن ہوا, تو اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات جو ہیں وہ بڑی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خان صاحب کے لیے, ایک تو جو کیسز ہیں. So in the days to come, where do you see, میں وہی سوال ریپیٹ کر رہا ہوں, in the days to come, where do you see PTI as far as Punjab is concerned جی؟ دیکھیں جی, جو پوزیشن 9 تاریخ سے پہلے تھی, یقینی طور پر پی ٹی آئی کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے. بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن اگر یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی بالکل آپ اس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے اور یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک نیشنل جماعت ہے, اور اس کی روٹس جو ہیں پاکستان کے تمام صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں موجود ہیں. لیکن ان کمنگ ڈیز اہیڈ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑے چیلنجز ہیں.